انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کروڑوں سال قبل ایک عظیم ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر خلا میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا خلا میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کی سائنس، جس کی رسائی چاند تک ہو چکی ہے اور بہت سارے ایسٹروناٹ چاند پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کے ثبوت ملے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واقعہ شق القمر کیسے ہوا۔ روایتوں کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ اے محمد، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند پھٹ پڑا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے جبل حرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب تھا۔ سب لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح جڑ گیا۔ مگر کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ لیکن قریش کے کچھ عقلمند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان لوگوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان لوگوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اس کی یہ تعویل گھڑی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا اسے یہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعویل کے بعد چند ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی شق القمر کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس معجزے پر کئی اعتراضات کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ اگر حقیقت میں وقوع پذیر ہوا تھا تو اس وقت یہ معجزہ دوسرے ممالکوں اور شہروں میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو حدیث مبارکہ میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے شق القمر کے اس معجزے کو دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب بعض علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے علاقوں میں دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگے بادل، قوس قزح، ستاروں کا ٹوٹنا اور گھٹاؤں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت شق القمر کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود شق القمر کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا گیا تھا اور انہیں دستاویزوں میں محفوظ بھی کیا گیا، جن میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ مثلا انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہوتے دیکھا تھا، جس کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ اس نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا دیا تھا، جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جنوبی ہند کے ایک راجا چیرامن پیرومل نے بھی اپنے محل سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔
اس کے علاوہ ہندوستان کے الور کے مجسموں میں ایک ایسا مجسمہ آج بھی موجود ہے جس میں ایک تحریر لکھی ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا تھا جس وقت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ تمام واقعات اور مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے آرٹیکلز میں اور ڈاکیومنٹس میں آج بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف جدید سائنس کی تحقیقات جہاں نت نئی نظریات اور فیکٹس کو پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو آج ثابت کر رہی ہے، وہیں شق القمر کا یہ معجزہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے صاف ہو چکا ہے۔ دراصل سال 1680 میں ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات ڈومینیکو کاسینی نے چاند کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے درمیان ایک لکیر بنائی تھی، لیکن وہ خود اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ شق القمر کے معجزے کا وہ ثبوت تھا جو پہلی بار ایک غیر مسلم سائنسدان نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے 200 سالوں بعد ناسا نے چاند کی یہ تصویر جاری کی اور کاسینی اور جدید تصویر کا موازنہ کیا گیا تو دونوں میں یہ لکیر مشترکہ پائی گئی۔ چنانچہ سائنسدان مزید ریسرچ میں لگ گئے کہ آخر یہ چاند پر لکیر کس چیز کی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تحقیق کرو میری تخلیقات میں اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ مزید گرہیں کھلتی گئیں اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 10 مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر اتاری جس میں واضح طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو ماضی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنسدانوں کو پتا چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن کے گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ ہائپوتھیسس کے مطابق ماضی میں ایک بار چاند کی جسامت میں کچھ کمی واقع ہو چکی تھی اور چاند پر موجود وہ لائن اسی وقت وجود میں آئی تھی جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، جسے آج بھی وہ لکیر پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کل ایسٹروناٹ اور سائنٹسٹ اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے اسے ایک مفروضے کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر سائنٹسٹ نے چاند کے ٹوٹنے کے ایویڈنس دنیا کے سامنے ڈسکلوز کر دیے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جن باتوں کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر رہی تھی وہ بالکل برحق ہے، جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا۔ یہ نہ صرف قرآن پاک بلکہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔